میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہو تو کبھی یہ نہ دیکھو کہ جس گھر میں رشتہ کر رہے ہیں ان کا حسب و نسب کیسا ہے، ان کی ذات پات کیسی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہرگز یہ نہ دیکھنا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ مال و زر کیسا ہے، ان کے پاس جائیداد کتنی ہے، فرمایا کبھی یہ بھی نہ دیکھنا۔ لوگ دیکھتے ہیں حسن و جمال کیسا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کبھی حسن و جمال بھی نہ دیکھنا۔ عرض کی گئی بندہ نواز پھر دیکھیں تو کیا دیکھیں؟ میرے حضور نے فرمایا جب بھی دیکھنا تو دین کو دیکھنا، جب بھی دیکھنا تو دین کو دیکھنا، کیونکہ دیندار اگر گھر میں آ گئی تو اس گھر میں رب کی رحمتیں برسیں گی، اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسی آ گئی جو دینداری نہ، جس کے اندر دینداری والی کیفیت نہ ہوئی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر بسنے والی زوجہ دیندار ہو تو بچے بھی دیندار بنتے ہیں، گھر کا ماحول دین والا بن جاتا ہے، اور اگر گھر کی چوکھٹ پہ بسنے والی زوجہ دین سے وابستہ نہ ہو تو زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کو رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھنے سے قبل اس بات کی جانب ضرور توجہ کر لیں کہ جس گھر میں رشتہ کر رہے ہیں اس گھر میں بسنے والی بچی کا تعلق دین سے کتنا ہے، اس خاندان کا دین سے تعلق کتنا ہے۔ جب بھی دیکھو تو دین کو دیکھو۔ بھلا کیوں دین کو دیکھنا ہے؟ اس لیے کہ کل کائنات کی عزتیں رب نے دین میں رکھ دی ہیں۔ آؤ دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ اپنے گھروں کی ابتدا یاد رکھیے گا، ایک رشتہ کرنا ایک گھر کی بنیاد ہے، اور اگر بنیاد دین پہ رکھ دی جائے نا تو پھر گھر بھی دیندار بن جایا کرتا ہے۔ اپنی اولادوں کو رشتہ ازدواج میں باندھنے سے پہلے، اس بندھن میں بندھنے سے پہلے ان کے لیے اہتمام والدین نے کرنا ہوتا ہے۔ تو نہ دیکھو مال و زر کتنا ہے، نہ دیکھو عزت و شہرت کتنی ہے، نہ دیکھو حسن و جمال کی کیفیت کتنی ہے، بس یہی دیکھو کہ دین سے وابستگی کتنی ہے۔ زندگی سکھی ہو جائے گی، نسلیں سمر جائیں گی، اولادیں دیندار ہوں گی اور نسلیں دیندار ہوں گی۔ پھر ہی میرے رب کا فرمان ہے قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اگر ایسی ازواج ہوں، ایسی اولادیں ہوں تو پھر ایسی اولادیں اور ایسی ازواج ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کرتی ہیں۔ جو بندہ ان اوصاف کو اپنائے گا، میرے رب کا فرمان سنیے اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم جنت میں بھی جو سب سے بلند و بالا خانہ ہوگا وہ درجہ اس بندے کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس بندے نے بنیاد اپنے گھر کی دینداری پہ رکھی ہوگی۔ اپنے گھروں کی بنیاد دینداری پہ رکھیں، اور پھر دیکھیے گا زندگی میں آپ کی نسلیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے بنے گی کیونکہ آپ نے اولادوں کو دینداری کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ اور جس گھر میں دین ہو، سب سے زیادہ دین سکھانے والی گھر میں بسنے والی عورت ہوتی ہے۔ بندہ تو مزدوری پہ نکل گیا، محنت پہ نکل گیا، تو بچوں نے تو اس عورت کو دیکھنا۔ اگر اس کا کردار ایسا ہوا کہ جو ہی مؤذن کی صدائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کاموں کو ترک کر کے وہ مصلی پہ بیٹھ جائے، مجھے بتاؤ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ بھی اس کے ساتھ مصلی پہ نہیں بیٹھا ہوگا، وہ بھی بیٹھا ہوگا۔ آؤ آج سے ہم عہد مصمم کریں، ہم اپنے گھروں کی بنیاد دین پہ رکھیں گے، پھر ہی ایک پرامن معاشرہ اور دیندار معاشرہ تکمیل کی جانب بڑھے گا، وگرنہ ہمارے گھر ذلت و رسوائی کے گھروں میں پہلے بھی ڈوبے ہوئے ہیں، مزید ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ہم اس بات پہ بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دوری بڑھتی جائے گی اگر آج سے ہم نے اپنے گھروں کی بنیاد دینداری پہ رکھنی نہ شروع کی تو۔ آنے والی نسلوں کو اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے تو اس وقت جب رشتہ ڈھونڈنا ہے تو ایک ہی بات کو مد نظر رکھنا ہے، میرے حضور کے فرمان کو، کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا ہے، تو پھر دیکھیے گا زندگی سکھی ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔